قرآن کا مقصد اور قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، اس میں میں جو ہے آپ سے دیکھیں جی، قرآن کا مقصد ہے ہدایت، تو سبجیکٹ اس کا ہے انسان، اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی، صحیح، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بالکل ٹھیک، لہٰذا بندگی کیسے کرنی ہے اس کی پوری ہدایت قرآن میں ہے یا صاحب قرآن کی سیرت میں. بالکل ٹھیک، لہٰذا قرآن کو آپ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جدا کر کے نہیں پڑھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا تو ہوا ہے تاریخ میں کہ نبی آئے اور کتاب نہیں آئی، ٹھیک، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ نبی نہ آیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب قرآن کا اسوہ ہے صحیح، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور قرآن جب نازل بھی انہی پر ہوا ہے، یعنی قرآن مدینہ یا مکہ میں تو نازل نہیں ہوا. صحیح، قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، صحیح، آپ کے قلب اطہر پر نازل. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا. صحیح، اب اس کے بعد قرآن کی جو آپ نے تفہیم کی بات کی، اس کو سمجھنا کیسے چاہیے، اور مقصد تو ظاہر ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے میں 2-4 پوائنٹس بھی بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس کا جو باٹم لائن ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس کا کرکس جو ہے، صحیح، دیکھیں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کو سمجھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ٹھیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے لیے واضح کریں کہ اس کے اندر کیا نازل ہوا ہے. صحیح، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو پورا کا پورا سمجھا دیا. اب اس کے بعد اس کے معنی مفہوم متعین ہو گئے. کوئی بھی شخص جب اس کا مفہوم متعین ہو جانے کے بعد، دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے سمجھنی چاہی اور اس کی ضرورت تھی اور وہ سمجھ نہیں پائے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ضرور تھیں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی تھیں، ان کو وہاں اس وقت نہیں سمجھا جا سکتا تھا. قرآن چونکہ ہر دور کے لیے ہے. مثال کے طور پر سورہ نحل کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدے بنائے اس لیے کہ تاکہ تم اس پر سواری کرو، اور ویسے بھی یہ زینت کا ذریعہ ہے. یعنی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا ہو تو زینت تھی. بالکل صحیح. اب آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے. گھوڑا، گدھا اور خچر اس دور میں گاڑیاں تھیں، تو سواری بھی تھی، اور گھر میں اگر ہو بڑی شاندار چیز تھی. اب آج کے دور میں تو وہ نہیں ہے. آج کے دور میں سواری بھی اور ہے اور زینت کا سامان بھی اور ہے. گھر میں گاڑی کھڑی ہو تو برانڈز جو ہے، نئے نئے برانڈز کی گاڑیاں کھڑی ہوں، یہ زینت کا سامان ہے. لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا. قرآن میں ان چیزوں کی بات کی جو اس وقت ان کے لیے قابل فہم تھی. رہ گئی بات مستقبل کے بارے میں، تو یہ نہیں کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ موجود ہے، لیکن تذکرے کو یوں اجمالاً اللہ کریم نے بیان فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے زیادہ جدید سواریاں آ جائیں. لہٰذا قرآن کے اندر ہر اس چیز کی ٹینڈنسی، گنجائش موجود ہے جو چیز مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ ایسی دے دے کہ وہ وہاں پہ باؤنڈری لائن لگا دے اور اس کے بعد کوئی چیز جو ہے قرآن کے مفہوم میں نہ آئے. یہی قرآن کا اعجاز ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. لہٰذا قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھول دینا. فسر یفسر التفسیر، کھول دینا. ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن میں کسی جگہ اجمالاً بیان ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کو خود ہی کھول دیا. لہذا پہلا اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. لہذا ایک حصے میں کوئی چیز پوری طرح نہیں سمجھ آ رہی، دوسری جگہ سے سمجھ آ جاتی. بالکل صحیح. دوسرا اصول اور دوسرا قرآن کو سمجھنے کا جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان.
کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی, آپ نے سمجھایا, اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے سمجھایا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب آپ نے تو اپنا ڈیوٹی پوری نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی پوری کی ہے, تو آپ نے ہر